وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے محبت میں، اللہ کی محبت میں کہ ہم گم رہے، مالک تجھ سے دور رہے. یہ نہ کہیں کہ بھائی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اللہ کی محبت کیسے ملے گی. نہیں، اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کے اندر، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو پختہ توبہ ہو، جو پکی توبہ ہو، سچی توبہ ہو. توبہ کے بعد باغی نہیں ہونا، توبہ کے بعد نہیں بھاگنا اللہ کے در سے، جھکے رہنا ہے اللہ پاک کے سامنے. تو پھر دیکھنا اللہ کی محبت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی، تمہاری بدکاریوں کو نظر انداز کر دے گی. دنیا میں ایک عیب ظاہر ہو جائے تو لوگ چلتے ہوئے رخ پھیر لیتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے. کتنا کریم رب ہے، چوروں ڈاکوؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، گانے بجانے والوں کو بھی قبول کر لیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت کا ایک انداز سکھا رہے ہیں. لوگوں، اللہ کی محبت کا بہت بڑا ہمیں ہنر مل گیا اس حدیث مبارک سے کہ سچی توبہ کرو، ایسے ہو کہ جیسے تمہارے گناہ ہی نہیں ہیں. مطلب کہ آج ہی پیدا ہوئے، جس نے سچی توبہ کر لی